ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستان شوبز انڈسٹری سے وابستہ چند ایسی ہی اداکاراؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ٹیلی ویژن انڈسٹری میں انٹر ہوتے ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں، لیکن انتہائی کم وقت میں بے پناہ شہرت کی وجہ شاید ان کا اس دنیا سے جلد چلے جانا تھا۔ یہ اداکارائیں کون کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایکسائٹنگ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ طاہرہ نقوی۔ ناظرین، اپنے کیریئر کے عروج پر اور اپنی جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی اداکاراؤں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ماضی کی خوبصورت اور نامور فنکارہ طاہرہ نقوی آتی ہیں۔ طاہرہ نقوی مکالموں کی ادائیگی اور کردار میں ڈوب کر اس کو امر کر دینے کی صلاحیت اور سنجیدہ اداکاری میں بے مثال تھیں۔ یہ 20 اگست 1956 کو ڈسکا سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی اور گریجویشن کی۔ طاہرہ نقوی میں سپیکنگ پاور، سیلف کانفیڈنس اور کمال کی خود اعتمادی تھی۔ ان کی سپیکنگ پاور کو دیکھتے ہوئے ان کی دوستوں نے طاہرہ نقوی کو شوبز میں جانے کا مشورہ دیا۔ طاہرہ نقوی کی کلاس فیلو کے والد ریڈیو پاکستان میں بطور ایڈیٹر کام کرتے تھے، اور یوں طاہرہ نقوی کو بھی ریڈیو پاکستان میں جانے کا موقع ملا۔ اس طرح طاہرہ نقوی نے 70 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ ریڈیو اسٹیشن میں کامیابی کے بعد بہت جلد ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز آنے لگیں۔ طاہرہ نقوی نے 1978 میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا اور مختلف ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کیے، اور پھر 1979 کو ایک ڈرامہ جس کا نام تھا زندگی بندگی، اس میں اداکاری کی، اور یہیں سے طاہرہ نقوی کے عروج کے دور کا آغاز ہوا۔ اس ڈرامے کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا کہ چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی، ممی کی گود میں سوتی رہ گئی۔ ٹی وی پر آنے کے بعد طاہرہ نقوی کو صحیح معنوں میں اپنی جاندار اداکاری سے انہوں نے اپنے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا۔ بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ طاہرہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ طاہرہ نقوی کو منی مدھو بھالا بھی کہا جانے لگا۔ ان کی جذباتی اداکاری کا کوئی جواب نہیں تھا۔ طاہرہ نقوی نے ٹی وی میں اس وقت اپنے کیریئر کا آغاز کیا جب ان سے پہلے بہت سی کامیاب اداکارائیں انڈسٹری کا حصہ تھیں، مگر اس کے باوجود بہت ہی کم وقت میں انہوں نے انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کر لیا۔ امجد اسلام امجد کا تحریر کردہ ڈرامہ وارث، جس نے طاہرہ نقوی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کیا، پی ٹی وی کی جانب سے 1981 میں طاہرہ نقوی کو بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ طاہرہ نقوی کو فلموں سے بھی کام کرنے کی آفرز ہونے لگیں۔ انہوں نے 2 فلموں بدلتے موسم اور میاں بیوی راضی جیسی فلموں میں کام کیا، لیکن فلموں میں یہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو طاہرہ نقوی نے ایک آرمی آفیسر سے اپنی پسند کی شادی کی، جس سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد طاہرہ نقوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 1982 کا سال ان کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا۔ طاہرہ نقوی شدید بیمار تھیں اور ہاسپٹل پہنچ کر معلوم ہوا کہ طاہرہ نقوی کو جان لیوا مرض کینسر ہو چکا ہے۔ ساتھی فنکاراؤں نے طاہرہ نقوی کا بہت ساتھ دیا۔ سب فنکاراؤں نے مل کر طاہرہ نقوی کا علاج کروانے کے لیے چندے کی اپیل کی، جس سے ان کا علاج چلتا رہا۔ یہ دور ضیاء الحق کا دور تھا، اور ضیاء الحق شوبز انڈسٹری اور فنکاروں سے بیزار انسان تھے، لیکن اس کے باوجود طاہرہ نقوی کا علاج سی ایم ایچ راولپنڈی میں جاری رہا۔ بالآخر طاہرہ نقوی کینسر کے خلاف اس جنگ میں ہار گئیں۔ یہ 2 جون 1982 کو صرف 26 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان کو لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ یاسمین اسماعیل۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام یاسمین اسماعیل، جو ایک متوسط اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد پاکستان آرمی میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ نوکری کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتی تو یہ ان کو بھی ساتھ لے جاتے۔ ان کی پڑھائی مختلف شہروں کے اسکولوں میں مکمل ہوئی اور زیادہ تر عرصہ راولپنڈی میں گزرا۔ انہوں نے گریجویشن بھی راولپنڈی سے کیا۔ 1971 میں یاسمین کے والد کا انتقال ہوا اور اس طرح ان کی سرکاری رہائش بھی ختم ہو گئی، اور یہ مجبوراً اپنی فیملی کے ہمراہ کرائے کے گھر میں کراچی شفٹ ہو گئیں۔ ان کو اداکاری کا بچپن سے شوق تھا۔
اور ان کا سنجیدہ اداکاری کی جانب رجحان تھا۔ صرف 20 سال کی عمر میں 1969 کو پاکستان ٹی وی کے نامور فنکار لطیف کباڑیا کے توسط سے انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ان کے پہلے ڈرامے کا نام شیشے کا آدمی تھا، جس سے ان کو پہچان ملی۔ پھر کراچی تھیٹر کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ کیونکہ ان کو لائف کا بہت شوق تھا، انہوں نے بہت سارے تھیٹر پلے کیے اور ساتھ ساتھ تھیٹر ڈراموں کی پروڈکشن اور ڈائریکشن بھی شروع کر دی۔ ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والے ڈرامے کا نام عجائب گھر تھا، جو کہ 1998 میں ریلیز ہوا۔ ان کے مشہور ڈرامے عجائب گھر، شیشے کا آدمی اور تنہائیاں تھے۔ تنہائیاں ایک لاجواب سیریل تھی جس نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ میں منفرد اور عالی مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار ٹی وی سیریز میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یاسمین اسماعیل نے ایک منفرد کام کی شروعات کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ یاسمین اسماعیل پوری دنیا سے مشہور ترین اور کامیاب ترین ٹی وی ڈراموں کو اکٹھا کر کے ان کو اردو زبان میں ڈب کر کے سٹیج پر پیش کیا کرتیں، جو کہ اس وقت ایک منفرد اور کمال کا آئیڈیا تھا۔ فلم دیوانے تیرے پیار کے، جو کہ 1997 میں ریلیز ہوئی، اس میں کام کیا۔ اگر بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے 1974 میں شادی کی تاریخ اسماعیل نامی لڑکا جو کہ میڈیسن کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز تھا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور گھر والوں کی اجازت اور رضا سے شادی کر لی۔ دونوں میاں بیوی نے خوشحال ازدواجی زندگی گزاری اور ان کا یہ ساتھ مرتے دم تک قائم رہا۔ 1996 میں یاسمین اسماعیل کو بھی کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس باہمت اداکارہ نے پریشان ہونے کی بجائے فوری طور پر اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال تک اس جان لیوا مرض کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ بالآخر 18 جنوری 2002 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ان کو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ طاہرہ واسی کا تعلق پنجاب کے ضلع سرگودا سے تھا اور انہوں نے تعلیم بہاولپور سے حاصل کی۔ ان کی خالہ کا اپنا کالج تھا، لہٰذا انہوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ طاہرہ واسطی کے فرسٹ کزن رضوان واسطی، جو کہ پاکستان ریڈیو اسٹیشن اور انگلش نیوز کاسٹر تھے، انہوں نے ہی طاہرہ واسطی کو ریڈیو میں متعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد یہ ڈرامہ انڈسٹری میں انٹر ہوئیں۔ ان کی پہلی کامیاب ٹی وی سیریل کا نام آخری چٹان تھا۔ اس کے بعد ڈرامہ سیریل جیب قطرہ نے ان کو مزید شہرت دی۔ انہوں نے بے شمار ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ طاہرہ واسی کا دوسرا مشہور اور کامیاب سیریل کشکول تھا۔ طاہرہ واسی، جو کہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ تھیں، یہ اپنے کردار میں ڈوب کر ایسی اداکاری کیا کرتی تھیں کہ دیکھنے والے طاہرہ واسی کی اداکاری میں ڈوب جاتے اور اس کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ طاہرہ واسی ایک بہترین رائٹر بھی تھیں۔ انہوں نے ڈرامہ سیریل کالی دیمک اور بند گلی کو تحریر کیا۔ ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی شادی رضوان واسطی سے ہوئی۔ طاہرہ واسی کو بھی کینسر جیسی جان لیوا بیماری نے آ لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوہر سے جدائی کے غم نے بھی ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یہ 11 مارچ 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئیں۔ نائلہ جعفری ٹی وی کی بہت ہی مشہور اور وسٹائل فنکارہ نائلہ جعفری 21 جنوری 1970 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد آرمی آفیسر تھے اور یہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ نائلہ سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ 80 کی دہائی میں کیریئر کی شروعات کرنے والی نائلہ جعفری، جس نے بہت کم وقت میں اپنی جاندار شخصیت کی بدولت ڈرامہ انڈسٹری میں خود کا نام اور مقام پیدا کیا۔ یہ ٹی وی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک فیشن ڈیزائنر اور ماڈل بھی تھیں۔ نائلہ جعفری کے مشہور ڈراموں میں ایک محبت، 100 افسانے، مجھ کو ستانا، دیسی گھر، تھوڑی سی خوشیاں، نور پور کی رانی، سرخ جوڑا، تیرا میرا رشتہ اور ایک کسک رہ گئی کے علاوہ بھی بے شمار ڈرامے شامل ہیں۔ بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، جبکہ دوسرے شوہر سے انہوں نے خود طلاق لے لی، لیکن دونوں شادیوں میں سے کوئی بھی اولاد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نائلہ اپنے آخری وقت میں تنہا زندگی گزارتی نظر آئیں۔ نائلہ کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں ہی ان کی فیملی تھی۔ 2016 میں نائلہ جعفری کو بھی کینسر کی تشخیص ہوئی اور کینسر تھا بھی آخری سٹیج پر۔ 5 سال کینسر کے خلاف جنگ جاری رکھی اور بہت زیادہ تکالیف اور آزمائشیں برداشت کیں۔ یہ خود کا گھر بار چھوڑ کر گلگت چلی گئیں
اور وہاں پر قدرتی آب و ہوا میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک لمبا عرصہ زندگی موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد بالآخر نائلہ جعفری 17 جولائی 2021 کو کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں انتقال کر گئیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی پاکستان کی وہ اداکارائیں جو بھری جوانی میں ہی کینسر جیسے مرض کی وجہ سے اپنے کیریئر کے عروج پر اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔